السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امیر حمزہ۔ ناظرین، اسلام آباد میں مبینہ طور پر ایک غیر ملکی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ملزمان اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسلام آباد کے علاقے G6 میں پھینک کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ خاتون کون تھی اور پولیس اب تک اس کیس میں کیا ڈیولپمنٹ کر سکی ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر شکیل قرار، ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، مجھے بتائیں کہ اس کیس میں اب تک پولیس نے کیا تحقیقات کی اور یہ خاتون کون تھی؟ دیکھیے، انیشلی تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ وہ غیر ملکی خاتون ہے، بیلجیم سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی جب وہاں پر نیم بیہوشی کی حالت میں ملی تھی تو اس کے ہاتھ پاؤں پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے وہاں ریسکیو کیا، پولیس کو بلایا، پولیس نے اس کو ریسکیو کیا۔ تو انیشلی تو یہی تھا کہ وہ غیر ملکی خاتون ہے، اور بتایا جا رہا تھا کہ اس لڑکی نے کچھ تھوڑا بہت بتایا تھا کہ 5 روز تک اس سے ملزمان زیادتی کرتے رہے مبینہ طور پر، اور اس کو یہاں پھینک کر فرار ہو گئے۔ لیکن جو چیزیں کچھ شروع میں ہی مشکوک ہونا شروع ہو گئیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسلام آباد میں اس قسم کا واقعہ ہو 5 روز تک کسی غیر ملکی خاتون کے ساتھ، اور دنیا اسے بے خبر رہے۔ تو فوری طور پہ جب پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سیف سٹی کی مدد سے، باقی چیزوں کی مدد سے، تو پھر لڑکی نے خود ہی نشاندہی کی کہ اسی G7 سیکٹر میں ہی ایک شخص جس کا نام تمیز الدین بتایا جا رہا تھا، اس کے گھر وہ رہی تھی۔ تو پولیس نے جب اسے تحویل میں لیا تو پھر باتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہوئیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ غیر ملکی ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ پولیس نے اسے بارہا کہا، میڈیکل کرنے کا کہا، لیکن اس نے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تو پولیس کی انویسٹیگیشن یہاں رک نہیں گئی، وہ آگے بڑھتی رہی۔ تو پھر پولیس نے بیلجیم اور نیدرلینڈ دونوں ایمبیسیز سے رابطہ کیا، اس کی تصویریں بھجوا کر کہ یہ کہ آپ کی شہری ہے آپ کی۔ تو دونوں ایمبیسیز نے پولیس کو اس بات کی تصدیق کر دی کہ خاتون بیلجیم یا نیدرلینڈ کی نہیں ہے، یعنی کہ وہ غیر ملکی نہیں ہے۔ پھر پولیس نے اگلا سٹیپ اٹھایا کہ اس کی فوٹو بنا کر نادرا کو بھجوائی، اور نادرا کے پاس ایک سسٹم ہے جو چہرہ شناخت کرتا ہے۔ پھر انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی غیر ملکی نہیں تھی بلکہ پاکستانی تھی، پروا کیانی اس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور راولپنڈی کی رہائشی ہے۔ تو اب یہ پول کھل گیا ہے کہ وہ غیر ملکی نہیں تھی۔ اب جو تمیز الدین جس کو پولیس نے حراست میں لیا تھا، اب اس کی چیزیں ایسا ایسا سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید لڑکی کوئی نفسیاتی اس کا ایشو ہے، اور اس سے پہلے بھی تمیز الدین اس کو پولیس کے حوالے کر چکا ہے۔ پولیس نے اس سے یہاں جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں خواتین کی، وہاں اس کو بھجوایا تھا، تو اس کے باوجود وہ خاتون پھر رہا ہو کے شاید واپس آ گئی ہے۔ تو بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اب اس میں پولیس یہ دیکھنے جا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے کہ خاتون نے اگر پری پلان ایسا کیا ہے، سب کچھ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ لیکن اس سے تو اب ظاہر ہو رہا ہے، جو ابھی تک کی جو خبر تھی تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں غیر ملکی خاتون جس کا تعلق بیلجیم سے ہے، اس سے مبینہ طور پر 5 روز تک زیادتی ہوتی رہی۔ تو یہ اس سے پاکستان کا امیج بڑا خراب ہو رہا تھا۔ تو لیکن شکر ہے کہ 24 گھنٹے میں ہی چیزیں کھل کے سامنے آ گئی، اور امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں مزید چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ اس کا پلان کیا تھا، لڑکی کا مقصد کیا تھا، کیا وہ اکیلی اس پلان کو آگے بڑھا رہی تھی یا اس کو اور ساتھی بھی تھے۔ تو اب تک اس واقعے کا پولیس نے مقدمہ میں کوئی درج کیا ہے؟ ابھی تک باقاعدہ FIR درج نہیں ہوئی ہے، کیونکہ چیز کوئی پروف ہی نہیں ہوئی نا۔ پہلی بات تو یہ کہ لڑکی کو اگر اغوا کیا گیا، اس کا پروف نہیں ملا، زیادتی ہوئی، میڈیکل نہیں ہوا لڑکی کا، تو پھر پروف کیسے ملے گا کہ زیادتی ہوئی تو کس نے کی؟ تو جو شخص تمیز الدین ہے اس کا میڈیکل بھی ہوا ہے، تو وہ بھی رپورٹس نہیں آئی ہیں، لیکن بظاہر ابھی تک ایسی کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا۔ پہلی بات تو ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا کہ وہ غیر ملکی ہے، تو اس کی کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں تھے، کوئی ڈاکومنٹس اس کے پاس نہیں تھے۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ لڑکی نے ابھی تک پولیس کو کوئی بیان بھی نہیں دیا، اس متعلق آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ بالکل، ابھی تک اس نے پولیس کے ساتھ باقاعدہ تعاون نہیں کیا، اور اگر ایسا وقوع ہوا ہوتا اغوا کا یا زیادتی کا، تو اس کے کچھ نہ کچھ ثبوت تو ہوتے، کچھ نہ کچھ وہ ایویڈنس بتاتی کہ کہاں سے کہاں پر لے گئے، کس کس سے زیادتی کی، کہ کسی کو وہ شناخت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، کوئی حلیہ اس کو بتا سکتے۔ اگر 5 لوگ کہا جا رہے ہیں تو 5 لوگ وہ کون تھے، ان کا حلیہ تو کوئی ہوگا نا، کہیں پر یہ وقوع ہوا ہوگا۔ تو کچھ چیزیں وہ پولیس کو پیش نہیں کر سکی، اس نے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون بھی نہیں کیا۔ لڑکی غیر ملکی تو نہیں رہی، اور اب اگر زیادتی بھی ثابت نہ ہوئی تو پھر پولیس کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، جیسے کہ ابھی تک یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہ کوئی نفسیاتی اس کا ایشو ہے، تو اس کا بھی ریکارڈ دیکھا جائے گا کہ جیسے وہ تمیز الدین کے بقول جسے بتایا اس نے پولیس کو کہ شاید پہلے بھی یہ وہ اس کے پاس آئی تھی، تو اس نے اس کی ہیلپ کی لڑکی کی، تمیز الدین نے پھر اس کو پولیس کے حوالے کیا، کومن تھانے میں لے گئے تھے۔
تو وومن تھانے کی پولیس نے اس کو باقاعدہ یہاں جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں خواتین کے حوالے سے، شیلٹر ہومس ہیں، وہاں شاید رکھا تھا. تو چیزیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ واقعی وہ ایسا کوئی ماضی اس کا رہا ہے، ریکارڈ رہا ہے کہ وہ نفسیاتی مریضہ ہے یا کوئی اور اس کا ایشو ہے.